نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو پچھلے ہفتے میں ہم نے جو پڑھا تھا بچوں کے بارے میں، آپ میں سے کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے گا؟ الحمدللہ شروع سے کر رہی ہوں یہ کورس، اور اسی مطابق جو اسائنمنٹس لکھی جاتی ہے ساتھ ساتھ ہوم ورک بھی کرتی ہوں. تو ویسے اگنور بھی کر رہی تھی. جیسے میری چھوٹا بچہ جو ہے 3+ ہے، اس کو میں نے Day 1 سے بس یہ سکھانا شروع کر دیا تھا کہ مصطفیٰ گڈ بوائے ہے، وہ بیڈ مینر نہیں کرے گا. تو الحمدللہ اس کو ساتھ ساتھ میں اگنور بھی کر رہی تھی اس کے جو بیڈ مینرس ہوئے. وہ چھوٹا بچہ تھوڑا میرا فیس ایکسپریشن دیکھ لیتا ہے نا کہ مما مطلب دن میں اس کو چیز اچھی نہیں لگی، وہ ایک دم کہتے ہیں اچھی مما میں نہیں کرتا، میں گڈ بوائے ہوں، بیڈ مینر نہیں کروں گا. الحمدللہ وہ تو اپسیٹ ہو گیا ہے اس چیز سے. لیکن جو میری ایشور ہے نا، کل ہی میرے ساتھ ایک ایسا قصہ ہوا جو پھر میں نے ایک دم ذہن میں لایا کہ نہیں، میں نے اگنور کرنا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واک آؤٹ کر دیتے تھے، تو پھر میں نے کل ایسے ہی کیا. اصل میں جو فرائیڈے ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایشور کو قمیض شلوار پہناؤں، اور وہ نہیں پہنتی. تو میرا یہ رویہ اس کے ساتھ ہوتا تھا کہ میں اس کو کبھی زبردستی، یا کبھی وہ نہ بھی پہنے تو وہی تھوڑا نان تان کر کے تم نے مما کی بات نہیں مانی، تم نے کیوں نہیں پہنا فرائیڈے کو. تو کل بھی اس طرح میں نے نکالی اور میں کچن میں کھڑی تھی، تو اس نے چھوٹے بھائی کو بھیجا اور کہا کہ مما کو میں نے یہ شلوار قمیض آج نہیں پہنی. تو چھوٹا بیٹا میرا آ گیا کہ مما ایشور کہہ رہی اس نے نہیں پہنی ہے، اس نے جینس پہننا ہے جو بھی اپنی چوائس کا. تو ایک دم سے میرے ذہن میں بھاگوں اور کہوں کہ ایشور تم ہمیشہ ایسی کرتی ہو. پھر ایک دم الحمدللہ ذہن میں یہ آیا کہ نہیں، اگنور کرنا ہے اور میں نے سامنے نہیں جانا اس کے. میں نے مصطفیٰ کو کہا کہ ایشور کو کہو کہ اپنی مرضی سے کپڑے نکالیں. تو پھر الحمدللہ 10 منٹ بعد ایشور شلوار قمیض پہن کے خود میرے سامنے کھڑی تھی. تو الحمدللہ ساتھ مجھے یہ بھی ریئلائز ہوا لاسٹ ویک میں جو لیکچر بھی تھا، اور آپ جو صحابہ کرام کی جو بتا رہی تھی، جس سے تو مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ صحابہ کرام اس لیے فیس ایکسپریشن سے جج کرتے تھے کہ ان کو محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی محبت ہے. تو مجھے مطلب ریئلائز ہوا کہ ایشور کو پتا ہے کہ مما کو محبت ہے ایشور سے، اس لیے اس نے جزاک اللہ خیر. کیونکہ جب بچوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں بھی ان کو ہرٹ نہیں کرنا، اور اگر نہیں بھی دل چاہ رہا تو ان کی خوشی کے لیے بھی کچھ کرنا. پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ اس سے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی گرو کر رہے ہوتے ہیں نا. جس طرح انسان فزیکلی گرو کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی، ہر اعتبار سے سیکھ رہا ہوتا ہے. اور ہر سیکھنے کے عمل میں، پروسیس میں بہت سی مشکلات بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے انسان کو سکھاتے ہوئے بھی صبر سے کام لینا چاہیے، اور دوسرے کو مہلت دینی چاہیے، اسپیس دینی چاہیے کہ وہ آگے بڑھ سکے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے شروع کریں گے. آج کے لیے پچھلی چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بچوں کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، گروتھ کے لیے محبت، شفقت، کیئر، کنسرن، کائنڈنس، انعامات اور نرم رویوں کے علاوہ اگر ان کی مزید اصلاح نہ ہو تو ان کے پریشان کن رویوں پر انہیں ڈسپلن بھی کرنا ہے، جس کے لیے ان کو بعض اوقات اگنور کیا جائے گا اور بعض اوقات سختی سے بھی کام لیا جائے گا. اگر کوئی بچہ پیار محبت سے، سمجھانے سے، دلیل دینے سے بات مان جاتا ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں مانتا تو اگنور کرنا ہے. اور اگر اگنور کرنے سے بھی بات نہیں بنتی تو پھر ضروری حد تک سزا بھی دینا ہے. وہ کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ محبت کے ساتھ سختی بھی بہرحال اس کو بیلنس کرتی ہے اور اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے. جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بے جا سختی کی بھی ضرورت نہیں، بے وجہ سختی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں کرنی ہوگی. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشان کن رویے جو ہیں، جو کسی بھی طرح درست ہونے میں نہیں آ رہے، ان کی حوصلہ شکنی کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے مؤثر سزا دینا ضروری ہے. مؤثر سزا، افیکٹو پنشمنٹ. یہ صرف سزا نہیں بلکہ ایسی سزا جس سے کوئی بہتر نتیجہ نکلے. یعنی سزا کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے. سزا کا مقصد کسی سے ریونج لینا نہیں ہے. سزا کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح. یہ ذہن میں رہے.
اور خصوصی طور پر جب بچے چھوٹے، کیونکہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات کوئی بھی چیز پر کام نہیں دیتی. عربی کا ایک شعر ہے، قد ينفع الادب الاولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده ادب ان الغصون اذا عدلتها اعتدلت ولن تلين ولو لينته الخشب. بچوں کو بچپن میں ادب سکھانا فائدہ دیتا ہے، اور عمر گزرنے کے بعد انہیں کسی قسم کا ادب فائدہ نہیں پہنچاتا. یعنی خاص حد سے جب اوپر چلے جاتے ہیں، خود سر ہو جاتے ہیں، تو پھر سختی بھی بعض اوقات فائدہ نہیں دیتی. ٹہنیوں کو اگر آپ سیدھا کرنا چاہیں تو سیدھی ہو جاتی ہیں، لیکن ٹہنیاں جب لکڑی بن جائیں تو اس کو نرم کرنا بھی نرم اور لچکدار نہیں بناتا، پھر ان کی ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہو جاتی. پیچھے ہم نے پڑھی تھی یہ بات کہ جو اصول، ضابطے، ڈسپلن، طریقے ہم بچوں کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے خود طے کریں، ان کے ساتھ مل کر مشورے سے، پھر فالو اپ بھی کریں، ان پہ قائم رہیں. جو وعدے ہم ان سے کریں وہ پورے کریں. اس طرح ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. ماں باپ پر بھی وہ اعتماد کرتے ہیں جب وہ ماں باپ کو سچا پاتے ہیں. جو ماں باپ خود کسی اصول ضابطے کے پابند نہیں ہوتے، وہ بچوں سے کوئی پابندی نہیں کرا سکتے. تو چونکہ ہمارا موضوع ہے ہم اور ہمارے بچے، تو بچوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ساتھ ساتھ یہ دیکھنا کہ ہماری غلطیاں کہاں ہیں، ہماری کوتاہی کیا ہے، ہم خود کیا نہیں کر رہے جس کی بچوں سے توقع رکھ رہے ہیں، اور ہم خود کون کون سی باتیں کہہ کے خود ہی سیلف کنٹرڈکشن کا شکار ہیں. وہ خود ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں. ایک دن ایک بات کہتے ہیں، اگلے دن دوسری، اور خود بھی پریشان ہوتے اور بچوں کو بھی حیران چھوڑ دیتے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ چاہتے کیا ہے ہم سے. وہ ایک چیز کرنے لگتے تو آپ کہتے ہیں نہیں اب یہ نہیں کرو، وہ دوسرا کرنے لگتا آپ اس سے روک دیتے ہیں. تو اس طرح بچے بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، عملی طور پر پریشان ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے اصولوں پر کاربند رہتے ہیں، اپنی کہی ہوئی باتوں پہ جمے رہتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ خود اعتمادی سے معاملہ کرتے ہیں، ہمارے اپنے اندر بھی کانفیڈنس ہوتا ہے، تو بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر اکارڈنگلی وہ بینڈ ہونے لگتے ہیں. آپ جس طرح ان کو گھڑنا چاہتے ہیں، مولڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ راستہ یہی ہے، اب ادھر ادھر نہیں جا سکتے، یہاں رک نہیں سکتے، ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح بات ہوئی تھی برے رویے کو نظر انداز کرنے کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ نظر انداز کرنا مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن that is not the ultimate solution for everything. ہر چیز صرف نظر انداز کرنے سے حل نہیں ہوگی. At times آپ یہ اصول استعمال کریں گے، ہر وقت نہیں. This is one method. جیسے تعریف ایک طریقہ ہے، توجہ، محبت، اسی طرح یہ بھی بس ایک طریقہ ہے. اب اصل میں وزڈم تو آپ کی ہے، اللہ سے مانگیے وہ کہ مجھے کس وقت کون سا طریقہ کرنا ہے، کہاں پیار کرنا ہے، کہاں سنجیدگی اختیار کرنی ہے، کہاں ڈانٹ ڈپٹ سے کام لینا ہے، کہاں اگنور کرنا ہے، کہاں سزا دینی ہے. یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا اور اللہ سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ ہم کو یہ سمجھ دے. تب انشاءاللہ یہ سارے چیزیں اپنی اپنی جگہ پر فائدہ پہنچائیں گی. مثلا آپ دیکھیے، جب آپ کچن میں کھڑے ہوتے ہیں تو کئی قسم کی چھریاں ہوتی ہیں نا. کس وقت کون سی نکالتے ہیں؟ گوشت کاٹنے کے لیے اور نکالیں گے، لہسن کے لیے اور، فروٹ کے لیے اور، کھانے کے لیے کچھ اور. ایسا کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چھری ہر چیز میں نہیں چلتی. اسی طرح آپ نے اپنے کچن میں مختلف طرح کے چمچ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کتنے سائزز کے، لمبے، چھوٹے، چوڑے، بڑے، ایون کانٹے کی بھی قسمیں. کہتے ہیں نا کہ ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جا سکتا، ہر وقت ایک طریقہ کام نہیں کرتا. مثلا ایک وقت میں اگر آپ نے ایک طریقہ کیا اور وہ کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب نہیں آپ ہر وقت وہی کرتے جائیں، وہ اپنی حفاظت کھو دے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جب وہ آپ کو گلا چیک کرتا ہے تو کچھ اور نکالتا ہے، اگر آپ کا کان چیک کرتا ہے تو کچھ اور نکالتا ہے.
اسی طرح ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ دوائیاں ہوتی ہیں، ان کی پوٹینسیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان کے ٹائمنگز فرق ہوتے ہیں. تو اگر بچے اخلاقی طور پر بیمار ہو چکے ہیں تو اس کے لیے ہمیں صرف ایک دوائی سے، پیراسیٹامول سے نہیں کام چلے گا. سر درد ہے یا بخار ہے یا پیٹ درد ہے یا کان میں درد ہے، آنکھ میں کچھ ہے، بس یہ کھا لو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر پین سبسائڈ ہو جاتی ہے، لیکن مرض نہیں جاتا، مرض وہیں کھڑا ہے. تو مرض کو دور کرنے کے لیے آپ کو صحیح وقت پر صحیح انسٹرومنٹ استعمال کرنا ہوگا، تب فائدہ ہوگا. تو نظر انداز کرنا مسئلے سے نمٹنے کا ایک طریقہ ہے. آج ہم کچھ اور طریقے بھی بتائیں گے تاکہ وہ طریقے آپ جان لیں اور پھر آزما لیں. ان طریقوں میں ایک طریقہ کچھ خرابیوں کی اصلاح کے لیے سزا دینا ہے. پنشمنٹ. پنشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ برے رویے کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے، برے رویے کو کرب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، وہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن صرف سزا نہیں، مؤثر سزا، افیکٹو پنشمنٹ ہونی چاہیے. اور افیکٹو پنشمنٹ کون سی ہوتی ہے؟ جس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انف ریزن ہونی چاہیے سزا دینے کے لیے، معقول وجہ. یہ نہیں کہ وہ بےچارے بھول جائیں تو آپ ایک لگا دیں، وہ کوئی بھی چھوٹی سی بھی آپ کی نافرمانی کرے تو آپ ان کا کھانا پانی بند کر دیں اور بات بات پہ آنکھیں نکالیں ان کو اور بات بات پہ کان کھینچیں. نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. واقعی کوئی سزا کی وجہ ہونی چاہیے، کوئی بہت بڑا جرم ہونا چاہیے. مثلا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے بدلہ نہیں لیا، البتہ جب اللہ کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو آپ بدلہ لیتے تھے. اس سے ہمیں ایک بڑا اصول مل گیا بچوں کو سزا دینے کے لیے بھی. مثلا بچے نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کی انا یا ایگو کو کوئی چوٹ لگی، اس پہ تو آپ صبر کیجئے. لیکن اگر بچے نے نماز نہیں پڑھی تو اس پر آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو کوئی پنشمنٹ دیں. مثلا اس کی کسی پسندیدہ چیز، کسی ایسی چیز سے جس کا آپ نے وعدہ کر رکھا ہے، اس کو ڈیلے کر کے، یا کوئی بھی طریقہ، وہ آگے ہم دیکھیں گے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم الٹ کرتے ہیں. دین کی حرمتیں جتنی مرضی پامال کرے، کوئی سزا نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی بچے ہی تو ہیں. لیکن اگر وہ ہماری شان میں کوئی گستاخی کرے تو پھر ہم صبر نہیں کر سکتے. تب آپ دیکھیے کہ یہ تو تربیت نہ ہوئی، کیونکہ آپ نے اپنی ذات کو زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہوا بچوں کے سامنے اللہ رب العزت کے مقابلے میں بھی. ہونا کیا چاہیے کہ آپ سے زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں. یہ ہے اصل تربیت. آپ کی عظمت سے زیادہ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہو، آپ کی محبت سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو. یہ ہے ٹارگٹ جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. یہ ہے جو ہمیں ان کو بنانا ہے. ہم نے ان کو اپنا غلام نہیں بنانا. اگر ان کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی تو وہ ہمارے بھی فرما بردار خود ہی بن جائیں گے. پھر ہمیں اپنا فرما بردار بنانے کے لیے کوئی بڑی کوشش کرنی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ اللہ کا تقوی ہوگا جو ان کو ہمارا فرما بردار بنائے گا. لیکن ہم یہ نقطہ عام طور پر بھول جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ مؤثر سزائیں جو ہیں ہر وقت کام نہیں کرتی. مسلسل کنسسٹنسی کے ساتھ جو اصول اور ضابطے ہم بناتے ہیں، فرملی ان کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر کام کرانے کے لیے سزا یا ہر برا رویہ دور کرنے کے لیے سزا نہیں، بلکہ اپنے جو اصول ضابطے ان تک واپس لانا. کریے اسٹے ہیئر، اس لائن پہ چلو، اس ٹائم تک کرنا ہے، اس پہ فرمنس. یہ نہیں کہ جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر دو چار لگا دی اور غصہ ٹھنڈا کر لیا. نو، ان کو واپس اس لائن پہ لا کے کھڑا کرنا. ہیئر مثلا امیگریشن کی لائن میں اگر آپ آگے جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ پیچھے کرتے ہیں، آپ یہ ریڈ لائن نہیں کراس کریں. اب اس کو جرمانہ تو نہیں لگاتے. تو اسی طرح ہمیں جب بچے کو اصول توڑ رہے ہیں تو انہیں واپس لائیں، ادھر کھڑے ہوں. یہ نہیں کہ آپ ان کو ایک لگا دیں کہ یہاں کیوں آئے ہو، وہاں کھڑے ہونا تھا. نہیں، یہ غلط ہوگا لگانا. اس وقت عام طور پہ ہم ایسے ہی علاج کرتے ہیں. اس سے بچے کو ہوش بعد میں آتی ہے. اسے تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں لائن تھی، اسے تو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ اصول بنا ہوا تھا. اکثر غلطیاں بھول چوک سے ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کئی دفعہ آپ
بات کچھ ہوتی ہے، کہہ کچھ جاتے، بعد میں خیال ہے اوہ میں تو بھول ہی گئی.